بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر ایک امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی گئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی تھا جسے اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی۔ اس کا اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہرا دوستانہ تعلق تھا۔ دونوں ڈاکٹر ساتھ پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکن غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا، تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامع ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی اپنی بات چیت کی روایات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا، مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹروں کے اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکی ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ تجربے کے لیے دینے کا موقع دیجیے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجربے و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجربے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ لڑکی کی ماں کے مقابلے میں لڑکے کی ماں میں دگنا مقدار میں دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکی کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز حیاتین کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے اپنے امریکی ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کے وہ متعلقہ آیت تلاش کی، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا۔ جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے، چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ ناظرین، ایک اور قبول اسلام کا واقعہ پیش خدمت ہے کہ مشہور امریکن فائٹر ایمبرلی بروک نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایمبرلی بروک کے قبول اسلام کا واقعہ ان کفری طاقتوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہیں اور اسلام کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہی ہیں، لیکن انہی لوگوں کے بیچ میں سے مرد و خواتین اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، ایمبرلی بروک نے ثابت کیا کہ اسلام امن پسندوں کا دین ہے، کیونکہ جو سکون اور خوشی اس نے دولت اور شہرت میں نہیں پائی وہ سب کچھ اس نے اسلام میں داخل ہو کر پایا۔ ایمبرلی بروک بچپن ہی سے مائک ٹائسن اور محمد علی سے بہت زیادہ متاثر تھے اور وہ بھی اس دنیا میں اپنے لیے ایک الگ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ وہ یہ سب حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی، مگر بہت جلد ایمبر کو اس بات کا احساس ہوا کہ کامیابی وہ نہیں جو دور سے نظر آتی ہے، بلکہ اصل کامیابی وہی ہے جس میں انسان کو ذہنی اور دلی سکون نصیب ہو۔ 35 سالہ ایمبرلی بروک نے قبول اسلام کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا جب فرانس اور مختلف یورپی ممالک میں حجاب پر پابندی عائد ہو رہی تھی۔ قبول اسلام کے بعد جب وہ میڈیا کے سامنے حجاب پہن کر آئی تو غیر مسلم خواتین نے بھی حجاب پہننا شروع کر دیا، جبکہ پورے یورپ میں آج حجاب ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ایمبر نے کس چیز سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ 35 سالہ ایتھلیٹ ایمبر نے اپنے روحانی سفر کے بارے میں یوں بیان کیا کہ کچھ ماہ سے میں شدید پریشانی اور دباؤ کا شکار تھی۔ مقابلوں میں مسلسل ناکامی کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا اور میں زندگی سے مکمل مایوس ہو گئی تھی۔ ایمبر نے 14 مقابلوں میں حصہ لیا جن میں 7 مقابلوں میں کامیابی حاصل کی، جبکہ پچھلے 7 مقابلوں میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
جس کی وجہ سے ایمبر شدید ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ محترم ناظرین، ایمبر مزید بتاتے ہیں کہ اسلام کی طرف آنے میں اس کے استاد محمد مجید حسین کا بڑا کردار ہے، جن کے ذریعے وہ اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہوئیں۔ مقابلوں میں مسلسل ناکامیوں نے مایوس کر دیا تھا، دل ہر وقت اداس رہتا تھا اور خودکشی کے خیالات ذہن میں آتے تھے۔ اس دوران میں نے خدا سے بہت التجائیں کی، میں نے سچے دل سے خدا کو آواز دی۔ میرے استاد نے میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے مجھے انگریزی ترجمے والا قرآن پاک تحفے میں دیا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو میرے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ خدا نے میری التجا سن لی اور مجھے اسلام جیسا بہترین تحفہ دیا۔ ناظرین، ایمبرلی بروک مزید بتاتے ہیں کہ یہ سب میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہوا۔ میری ہار نے مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جیت کا راستہ دکھا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری وقتی شکست نے مجھے مستقل جیت عطا کر دی۔ اگر آج میں جیت جاتی تو شاید میں اسلام قبول کرنے سے محروم رہتی۔ دنیا میری جس ہار کو ہار مانتی ہے وہ میرے لیے سب سے بڑی جیت ہے، جس کا احساس صرف ایک مسلمان ہی کو ہو سکتا ہے۔ ناظرین کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کے لیے ناکامی بہت عظیم کامیابی چھپی ہوتی ہے، اور اسی بات کا اظہار ایمبرلی نے بھی کیا کہ پچھلے کچھ ماہ سے جس تکلیف اور ذہنی اذیت سے میں دوچار تھی اس کے میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تاہم بعد میں انہیں سمجھ آیا کہ زندگی میں یہ سب کچھ انہیں ایک بڑے مقصد کے قریب لے جانے کے لیے ہو رہا ہے۔ آج میں نے کلمہ پڑھ کر دنیا کی سب سے بڑی جیت اپنے نام کر لی۔ میری الجھن اور بے سکونی غائب ہو گئی۔ خوشی کا تعلق دولت یا پیسے کے ساتھ ہرگز نہیں، بلکہ سکون تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ ناظرین، بے شک اسلام ہی سچا مذہب ہے جس پر عمل کرنے میں ہی دل کا سکون و چین ہے۔ اوکے دوستو، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی چینل سبسکرائب کریں، بیل کے لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔